بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے۔ آج انشاءاللہ سورہ القاریہ کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ القاریہ قرآن مجید کی 101 نمبر سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں قیامت کے ہولناک دن کا بیان نہایت مؤثر انداز میں کیا گیا ہے۔ القاریہ کا مطلب ہے زور سے ٹکرانے والی یا دلوں کو ہلا دینے والی چیز، یعنی قیامت کا دن۔ اس دن کی شدت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اس دن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب اور خوشحال زندگی پائے گا، اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا جو ایک سخت گرم آگ ہے۔ یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ القاریہ کی آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم حادثہ، اس کی تفسیر ہے اصل میں لفظ قاریہ استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے ٹھونکنے والی۔ کرا کے معنی کسی چیز کو کسی چیز پر زور سے مارنے کے ہیں جس سے سخت آواز نکلے۔ اس لغوی معنی کی مناسبت سے قاریہ کا لفظ ہولناک حادثے اور بڑی بھاری آفت کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثلاً عرب کہتے ہیں قراءتہم القاریہ، یعنی فلاں قبیلے یا قوم کے لوگوں پر سخت آفت آ گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ یہ لفظ کسی قوم پر بڑی مصیبت نازل ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ رعد میں ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی ہے۔ آیت نمبر 31۔ لیکن یہاں قاریہ کا لفظ قیامت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور سورہ الحاقہ میں بھی قیامت کو اسی نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہاں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر عذاب و ثواب کے آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کا یکجا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 2، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ آیت نمبر 3، تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ آیت نمبر 4، وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ آیت نمبر 5، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ اس کی تفسیر ہے یہاں تک قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے، یعنی جب وہ حادثہ عظیم برپا ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس وقت لوگ گھبراہٹ کی حالت میں اس طرح بھاگے بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے ہر طرف پرگندہ وہ منتشر ہوتے ہیں، اور پہاڑ رنگ برنگ کے ڈھنکے ہوئے اون کی طرح اڑنے لگیں گے۔ رنگ برنگ کے اون سے پہاڑوں کو تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 6، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اس کی تفسیر ہے یہاں سے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہوتا ہے جب دوبارہ زندہ ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ آیت نمبر 7، وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔
آیت نمبر 8، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، اس کی تفسیر ہے اصل میں لفظ موازین استعمال ہوا ہے جو موزون کی جمع بھی ہو سکتا ہے اور میزان کی جمع بھی۔ اگر اس کو موزون کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد وہ اعمال ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی وزن ہو، جو اس کے ہاں کسی قدر کے مستحق ہوں، اور اگر اسے میزان کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد ترازو کے پلڑے ہوں گے۔ پہلی صورت میں موازین کے بھاری اور ہلکے ہونے کا مطلب نیک اعمال کا برے اعمال کے مقابلے میں بھاری یا ہلکا ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں صرف نیکیاں ہی وزنی اور قابل قدر ہیں۔ دوسری صورت میں موازین کے بھاری ہونے کا مطلب اللہ جل و شان کی میزان عدل میں نیکیوں کے پلڑے کا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت زیادہ بھاری ہونا ہے، اور ان کے ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت ہلکا ہو۔ اس کے علاوہ عربی زبان کے محاورے میں میزان کا لفظ وزن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے وزن کے بھاری اور ہلکا ہونے سے مراد بھلائیوں کا وزن بھاری یا ہلکا ہونا ہے۔ بہرحال موازین کو خواہ موزون کے معنی میں لیا جائے یا میزان کے معنی میں یا وزن کے معنی میں، مدعا ایک ہی رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آدمی اعمال کی جو پونجی لے کر آیا ہے وہ وزنی ہے یا بے وزن، یا اس کی بھلائیوں کا وزن اس کی برائیوں کے وزن سے زیادہ ہے یا کم۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے، جن کو نگاہ میں رکھا جائے تو اس کا مطلب پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے، اور وزن اس روز حق ہوگا، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 8 اور 9 سورہ کہف میں ارشاد ہوا، اے نبی ان لوگوں سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح و جہد راہ رات سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ آیات 104 to 105 سورہ انبیاء میں فرمایا، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ آیت نمبر 47 ان آیات سے معلوم ہوا کہ کفر اور حق سے انکار بجائے خود اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ برائیوں کے پلڑے کو لازماً جھکا دے گی، اور کافر کی کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی کہ بھلائیوں کے پلڑے میں اس کا کوئی وزن ہو جس سے اس کی نیکی کا پلڑا جھک سکے۔ البتہ مومن کے پلڑے میں ایمان کا وزن بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ان نیکیوں کا وزن بھی جو اس نے دنیا میں کی۔ دوسری طرف اس کی جو بدی بھی ہوگی وہ بدی کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ آیا نیکی کا پلڑا جھکا ہوا ہے یا بدی کا۔ اچھا، مومن وہ نہیں ہے جو ہم لوگ مومن بنے ہوئے ہیں۔ مومن کی ڈیفینیشن ذرا اچھی طرح اگر پڑھ لیں یا کہیں سے سن لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مومن عام بندہ، جیسے ہم لوگ صرف منہ زبانی، جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے زبانی کلامی مسلمان، تو وہ مومن نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی، اس کی تفسیر ہے اصل الفاظ ہیں امہ حاویہ، یعنی اس کی ماں حاویہ ہوگی۔ حاویہ ہوا سے ہے
جس کے معنی اونچی جگہ سے نیچی جگہ گرنے کے ہیں، اور ہاویہ اس گہرے گڑھے کے لیے بولا جاتا ہے جس میں کوئی چیز گرے۔ جہنم کو ہاویہ کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ وہ بہت عمیق ہوگی اور اہل جہنم اس میں اوپر سے پھینکے جائیں گے۔ رہا یہ ارشاد کہ اس کی ماں جہنم ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماں کی گود بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے، اسی طرح آخرت میں اہل جہنم کے لیے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ آیت نمبر 10، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے۔ آیت نمبر 11، بھڑکتی ہوئی آگ، اس کی تفسیر ہے یعنی وہ محض ایک گہری کھائی ہی نہ ہوگی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔ سورہ القاریہ یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ التکاثر کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پاک پروردگار ہمیں وہی عطا کرنا جو ہمارے حق میں بہتر ہو، ہمیں ہر اس خواہش سے محفوظ رکھنا جو ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ ہمارے ہاتھ جب بھی کچھ مانگنے کے لیے پھیلیں تو تیرے سامنے ہی پھیلیں۔ ہمیں اپنی عطا سے نواز دینا، بہترین خیر تو ہی ہمارا رب ہے۔ اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔